دنیا کا سب سے پہلا اور ہیبت ناک طوفان جس نے اس روئے زمین پر رہنے والی ہر چیز کو فنا کر کے رکھ دیا تھا اور اس روئے زمین پر کوئی بھی چیز باقی نہ رہی تھی۔ اس طوفان کے بعد اللہ تعالیٰ نے اس زمین پر ایک نئی زندگی کو پھر سے آباد فرمایا۔ ناظرین گرامی، یہ طوفان کب آیا تھا اور اس طوفان میں کتنے لوگ بچے تھے، اور وہ بچنے والے لوگ جس کشتی پر سوار تھے اس کشتی کو کہاں بنایا گیا تھا، اور وہ کشتی کتنے عرصے میں تیار ہوئی تھی، اور اس کشتی کو کس چیز سے بنایا گیا تھا۔ حضرت نوح علیہ السلام کی یہ کشتی کتنی لمبی اور کتنی چوڑی تھی، اس کی کتنی منزلیں تھیں، اور اس کشتی میں کون کون سی مخلوقات سوار ہوئی تھی، اور کل کتنے افراد نوح علیہ السلام کی اس کشتی پر سوار ہو کر دنیا کے اس خوفناک طوفان سے بچے تھے، اور شیطان اس کشتی کے اندر کیوں سوار ہو گیا تھا۔ یہ کشتی کتنے دن اللہ تعالیٰ کے اس دردناک طوفان کے اندر تیرتی رہی، اور جب وہ طوفان رک گیا تو اس کشتی کو کون سی جگہ پر چھپایا گیا، اور کیا وہ کشتی آج کے اس دور میں دریافت ہو چکی ہے؟ ناظرین گرامی، ان تمام تر سوالات کے جوابات قرآن و حدیث کی روشنی میں آج ہم آپ کو بتائیں گے۔ آج کی یہ ویڈیو انتہائی اہم معلومات پر مبنی ہے، لہٰذا اس ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیے گا۔ معزز سامعین اکرام، حضرت نوح علیہ السلام کی قوم کفر و شرک اور طرح طرح کے گناہوں میں مبتلا ہو کر غرق ہو چکی تھی، اور یہ لوگ شیطان کے پیروکار بن چکے تھے، اور شیطان کی پیروی کرتے ہوئے ان لوگوں نے 5 بڑے بڑے بت بنا رکھے تھے جن کی یہ لوگ عبادت اور پوجا کیا کرتے تھے۔ ان 5 بڑے بتوں کے نام یہ ہیں: ود، سوہا، یاہوس، یاہوک اور نصر۔ یہ بدبخت قوم ان 5 بتوں کی پوجا کیا کرتی تھی۔ اس کے علاوہ بھی اس قوم میں ہر طرح کی برائی پائی جاتی تھی۔ اس بگڑی ہوئی قوم کی طرف اللہ تعالیٰ نے اپنے پیارے پیغمبر حضرت نوح علیہ السلام کو مبعوث فرمایا۔ حضرت نوح علیہ السلام نے اس قوم میں آ کر اپنی نبوت کا اعلان کیا اور بتوں کی پوجا کرنے سے ان لوگوں کو منع کیا، اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کی طرف بلایا اور ان کو ایک خدا کی عبادت کرنے کا حکم دیا۔ حضرت نوح علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے پہلے پیغمبر ہیں جنہوں نے کفار کو تبلیغ کی، اور ان کی قوم بھی وہ پہلی قوم ہے جن پر اللہ تعالیٰ نے اس دنیا میں عذاب نازل فرمایا۔ اس طرح حضرت نوح علیہ السلام کی قوم سے ہی دنیاوی عذاب کی ابتدا ہوئی۔ ناظرین گرامی، حضرت نوح علیہ السلام 950 سال تک تبلیغ کرتے رہے اور ان لوگوں کو شرک سے منع کرتے رہے، لیکن وہ بدبخت قوم کفر و شرک اور گناہوں سے باز نہ آئی، بلکہ اسی طرح بتوں کی پوجا کرتے رہے۔ اتنے لمبے عرصے میں صرف 80 لوگ حضرت نوح علیہ السلام پر ایمان لائے، اور باقی ساری قوم حضرت نوح علیہ السلام پر ظلم و ستم کرتی رہی اور آپ کو جھٹلاتی رہی۔ پیارے دوستو، بعض روایات کے مطابق حضرت نوح علیہ السلام کا مسکن عراق کا شہر رافدین بتایا گیا ہے۔ حضرت نوح علیہ السلام نے جب بارہا اس قوم کو برائی سے منع فرمایا اور اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کی طرف مائل کرنے کی کوشش کی، تو حضرت نوح علیہ السلام کی قوم نے آپ پر طرح طرح کے اعتراضات اور الزامات لگانا شروع کر دیے۔ چنانچہ ان کی طرف سے وارد ہونے والے تمام تر اعتراضات کے جوابات حضرت نوح علیہ السلام نے اپنی قوم کو دیے، لیکن اس کے باوجود بھی وہ بدبخت قوم اللہ تعالیٰ کی وحدانیت پر ایمان نہ لائی اور الٹا حضرت نوح علیہ السلام سے عذاب الہی کا مطالبہ کرنے لگی۔ یہ لوگ کہنے لگے کہ اے نوح، اس عذاب کو کب لاؤ گے جس سے ہم کو ڈراتے رہتے ہو؟ عزیز دوستو، یہ لوگ حضرت نوح علیہ السلام سے متکبرانہ انداز میں بات کرتے تھے اور کہتے تھے کہ اگر آپ تبلیغ کرنے سے باز نہ آئے تو ہم آپ کو سنسار کر دیں گے۔ اس طرح اس قوم نے حضرت نوح علیہ السلام کو قتل کرنے کی دھمکی دی۔ اس قوم کے لوگ اتنے بدبخت ہو چکے تھے کہ وہ معاذ اللہ حضرت نوح علیہ السلام کو پاگل کہہ کر پکارتے تھے، اور مرنے سے پہلے ہر بندہ اپنی اولاد کو یہ نصیحت کرتا تھا کہ حضرت نوح علیہ السلام کی باتوں پر کان نہ دھرنا اور نہ ہی ان پر ایمان لے کر آنا، کیونکہ معاذ اللہ وہ دیوانے ہیں۔ ناظرین زیباکار، نوح علیہ السلام کی 950 سال کی محنت و تبلیغ کے باوجود بھی یہ قوم ایمان نہ لائی، تو اس وقت اللہ تعالیٰ نے حضرت نوح علیہ السلام کی طرف وحی بھیجی کہ جو ایمان لا چکے ہیں ان کے علاوہ اب آپ پر کوئی بھی ایمان نہیں لائے گا۔ تو اس وقت حضرت نوح علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کے حضور دعا فرمائی۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے حضرت نوح علیہ السلام کو ایک کشتی بنانے کا حکم دیا، اور ساتھ ہی اللہ تعالیٰ نے حضرت نوح علیہ السلام کو یہ بھی بتا دیا
کہ کشتی میں سوار ہونے والوں کے علاوہ باقی تمام تر مخلوقات کو تباہ و برباد کر دیا جائے گا اور اس روئے زمین پر کوئی بھی چیز باقی نہ رہے گی۔ ناظرین گرامی، حضرت نوح علیہ السلام اللہ تعالیٰ کا حکم پاتے ہی کشتی بنانے کی تیاری کرنے لگے اور آپ نے اللہ تعالیٰ کے حکم کے مطابق شہر سے باہر کشتی بنانے کا ارادہ کیا۔ ابھی طوفان آنے میں 200 سال باقی تھے۔ حضرت نوح علیہ السلام کو کشتی بنانے کے لیے ایک خاص قسم کی لکڑی کی ضرورت تھی، لہٰذا حضرت نوح علیہ السلام نے اس لکڑی کو حاصل کرنے کی غرض سے ساگوانی نام کے کچھ درخت لگائے جن کی لکڑی انتہائی مضبوط ہوتی ہے۔ یہ درخت 100 سال میں تیار ہوئے۔ اس کے بعد حضرت نوح علیہ السلام نے ایمان لانے والوں کے ساتھ مل کر دنیا کی سب سے پہلی کشتی بنانے کا کام شروع کر دیا، اور اس کشتی بنانے کے دوران آپ کی قوم آپ پر اور آپ کے حامیوں پر طرح طرح کے ستم ڈھاتی رہی، یہاں تک کہ یہ لوگ کشتی پر پیشاب بھی کر جاتے تھے، لیکن ان تمام تر تکالیف کے باوجود آپ سب کچھ برداشت کرتے ہوئے کشتی کی تیاری میں لگے رہے۔ پیارے دوستو، یہ کشتی تقریباً 100 سال کے طویل عرصے میں تیار ہوئی۔ یہ کشتی 300 گز لمبی، 50 گز چوڑی اور 30 گز اونچی تھی۔ اس کشتی کے اوپر تارکول کا لیپ کیا گیا تھا اور کشتی میں 3 دروازے رکھے گئے تھے۔ کشتی کی کل 3 منزلیں بنائی گئی تھیں۔ جب حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی مکمل تیار ہو گئی تو اتنے میں اللہ تعالیٰ کا وہ حکم بھی قریب آ چکا تھا جس حکم کے مطابق اللہ تعالیٰ کا دردناک عذاب نازل ہونے والا تھا۔ ایک دن اللہ تعالیٰ کے حکم سے حضرت نوح علیہ السلام کے تندور سے پانی ابل آیا تو حضرت نوح علیہ السلام سمجھ گئے کہ اللہ تعالیٰ کا عذاب شروع ہونے والا ہے۔ جس طرح کہ اللہ پاک اس بات کو قرآن پاک میں اس طرح بیان فرماتا ہے، جب ہمارا حکم آیا اور تندور سے پانی ابلا تو ہم نے کہا کشتی میں سوار کر لیں ہر جنس میں سے ایک جوڑا، نر اور مادہ، اور جن پر بات پڑ چکی ہے ان کے سوا اپنے گھر والوں کو اور باقی تمام مسلمانوں کو، اور اس کے ساتھ مسلمان نہ تھے مگر بہت تھوڑے۔ ناظرین زیباکار، روایات میں آتا ہے کہ جب اللہ تعالیٰ کا وہ ہیبت ناک طوفان شروع ہوا تو زمین پانی ابلنے لگی، آسمان سے پانی برسنے لگا، تو اس وقت حضرت نوح علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کے حکم سے کشتی میں تمام درندوں، پرندوں، چرندوں اور ہر قسم کے اشراط الارض کا ایک ایک جوڑا یعنی نر اور مادہ سوار کر لیا، اور حضرت نوح علیہ السلام اور آپ کے 3 فرزند حام، سہام اور یافس اور ان تینوں کی بیویاں اور آپ کی مومنہ بیوی اور 72 مومنین مرد و عورت، کل 80 افراد اس کشتی میں سوار ہو گئے۔ حضرت نوح علیہ السلام کی ایک اور بیوی تھی جس کا نام وائلہ تھا، اور آپ کا ایک اور بیٹا بھی تھا جس کا نام کنعان تھا۔ یہ دونوں حضرت نوح علیہ السلام پر ایمان نہ لائے تھے اور نہ ہی حضرت نوح علیہ السلام کے ساتھ اس کشتی پر سوار ہوئے، اس لیے یہ بھی اس طوفان میں غرق ہو گئے تھے۔ تفسیر ساوی میں نقل کیا گیا ہے کہ حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی میں 40 مرد اور 40 عورتیں تھیں، مگر آپ کی اولاد کے سوا کسی کی بھی نسل آگے نہیں چلی، اسی لیے آپ کو آدم ثانی کہا جاتا ہے۔ ناظرین گرامی، اس کشتی کی کل 3 منزلیں تھیں، جن میں سے سب سے نیچے والی منزل پر درندوں، پرندوں اور اشراط الارض کو رکھا گیا، اور درمیانی منزل میں چوپایوں اور دیگر جانوروں کو رکھا گیا تھا، جبکہ سب سے اوپر والی منزل پر انسان سوار ہوئے تھے۔ پیارے دوستو، اللہ تعالیٰ کے اس خوفناک عذاب کے دوران مسلسل 40 دن تک بارش ہوتی رہی اور زمین مسلسل پانی ابلتی رہی، یہاں تک کہ پانی میں اونچے اونچے پہاڑ بھی ڈوب گئے۔ اس طرح حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی کے علاوہ کوئی بھی طوفان سے نہ بچ سکا، چنانچہ 150 دن تک یہ کشتی اس طوفان میں ہچکولے کھاتی رہی، اور پھر اللہ تعالیٰ کے حکم کے مطابق آخرکار یہ طوفان تھم گیا، اور 10 محرم الحرام یعنی عاشورہ کے دن یہ کشتی عراق میں موجود جودی پہاڑ پر پہنچ کر ٹھہر گئی۔ اللہ تعالیٰ کے اس خوفناک اور بھیانک طوفان کے ختم ہونے کے بعد سب لوگوں نے شکرانے کے طور پر اس دن روزہ رکھا۔ جو لوگ اس کشتی میں موجود تھے وہی بچ پائے، اور باقی سب کچھ اللہ تعالیٰ کے اس طوفان کی نظر ہو کر نیست و نابود ہو گیا۔ اور پھر اللہ تعالیٰ نے حضرت نوح علیہ السلام کی اولاد سے انسانی زندگی کو آباد کر کے بنی نوع انسان کو بقا بخشی۔ آج جو انسانی نسل موجود ہے وہ حضرت نوح علیہ السلام کی اولاد میں سے ہے، اسی لیے تو آپ کو آدم ثانی کہا جاتا ہے۔ پیارے دوستو، اب بات کرتے ہیں کہ کیا حضرت نوح علیہ السلام کی وہ کشتی آج کے اس دور میں دریافت ہو چکی ہے یا نہیں۔
اس کے بارے میں ماہرین کا کہنا ہے کہ کشتی نوح کی باقیات مشرقی ترکی میں واقع کوہ ارارات پر ملی ہیں، جو کہ 1400 فٹ اونچی ہے۔ اس کشتی کی 3 منزلیں ہیں اور یہ ہزاروں میٹر برف کے نیچے دبی ہوئی تھی۔ اس کشتی کی دریافت کے بعد چینی اور یورپی ماہرین بلکہ تمام اہل کتاب کے ماہرین یہ بات مانتے ہیں کہ یہی کشتی حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی ہے۔ ماہرین کا یہ ماننا ہے کہ یہ کشتی 4800 قبل مسیح کی ہے۔ اگر تاریخ کا مطالعہ کیا جائے تو محققین نے حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی کے رکنے کی جگہ جودی پہاڑ لکھی ہے، جبکہ یہ پہاڑ کوہ کرداں کا حصہ ہے۔ یہاں پر ہی حضرت نوح علیہ السلام نے اپنے ساتھیوں سے مل کر ایک مسجد تعمیر کی تھی، جس کو مسجد سمانین کہا جاتا ہے، اور انہوں نے ہی حسران شہر آباد کیا تھا۔ آپ کا مزار مبارک لبنان میں واقع ہے۔ پیارے دوستو، اب آخری سوال شیطان کے بارے میں تھا کہ کیا شیطان بھی کشتی پر سوار ہو گیا تھا؟ تو اس بات کا جواب آج کل بہت جگہ یہ سننے کو ملتا ہے کہ شیطان گدھے کی دم کے ساتھ لٹک کر کشتی میں سوار ہو گیا تھا۔ لیکن ناظرین زیباکار، ہم آپ کو بتاتے چلیں کہ اس بات میں کوئی صداقت نہیں ہے، بلکہ یہ سراسر من گھڑت ہے۔ حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی میں کوئی بھی جن اور شیطان موجود نہیں تھا۔ یہ تمام تر باتیں بالکل فضول اور بے بنیاد ہیں۔ پیارے دوستو، دعا ہے رب کریم سے کہ وہ ہم سب کو صراط مستقیم کے راستے پر چلتے ہوئے ان گناہوں سے محفوظ رکھے جن گناہوں میں پہلی قوم مبتلا ہو کر عذاب الہی کی مستحق بنی۔ آمین ثم آمین۔